آگ کا انگارہ، اسے لہب کہتے ہیں۔ ابو لہب اتنا ظاہری خوبصورت تھا کہ اس کے رخسار انگارے کی طرح دہکتے تھے، اس وجہ سے اسے ابو لہب کہا جاتا، ورنہ اس کا نام تو عبد العزیٰ تھا۔ اصل نام جو ہے اس کا وہ تو عبد العزیٰ ہے۔ ابو لہب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رخسار ایسے رکھتا تھا کہ جیسے انگارہ دہک رہا ہے، آگ کا انگارہ، سرخ رنگ کا انگارہ دہک رہا ہو، ایسے رخسار تھے ابو لہب کے۔ لیکن ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ کی نظر میں ابو لہب کا مقام زیادہ ہے یا بلال حبشی کا مقام زیادہ ہے؟ کون سی چیز ہے جس نے بلال حبشی کو بلند درجہ عطا کر دیا ہے؟ کون سا حسن ہے جس نے بلال حبشی کے رتبے کو بلند کر دیا ہے؟ ابو لہب حسن ظاہری رکھنے کے باوجود بھی راندہ درگاہ خدا اور راندہ درگاہ مصطفیٰ ہے، اور بلال حبشی ادھر بھی مقبول ہیں ادھر بھی منظور ہیں۔ تو سبب اور وجہ کیا ہے؟ بلال حبشی کے دل پہ عشق مصطفیٰ کا رنگ چڑھ گیا۔ اللہ کے دربار میں صرف ظاہر نہیں دیکھا جاتا بلکہ باطن دیکھا جاتا ہے۔ اگر ظاہر باطن کے مطابق آراستہ ہے تو ظاہر بھی قبول ہے، باطن بھی قبول ہے، اور اگر ان میں فرق ہے، ظاہر تو خوبصورت ہے لیکن باطن خوبصورت نہیں، سیرت خوبصورت نہیں، تو ظاہر کا حسن اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آئیں اپنی سیرت کو خوبصورت بنائیں۔ قبر و حشر میں انسان کو جو مقام ملے گا وہ اس کی سیرت، اس کے باطنی حسن کی بنیاد پر ہی ملے گا۔ سیرت زہرا پر بات کرنے کے لیے ہم سارے، آپ کی سیرت سے اکتساب فیض کرنے کے لیے ہم سارے جمع ہوئے، اور نوجوانوں کی اکثریت ہے تو بس آخری بات کر رہا ہوں۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کا نام آتا ہے تو نگاہیں ادب سے جھک جاتی ہیں۔ شرم و حیا اور عفت و پارسائی میں آپ نمونہ ہیں۔ ایک ہوتا ہے نیک سیرت، ایک ہوتا ہے بہت نیک سیرت، اور ایک مقام یہ ہے کہ کوئی ایسی سیرت رکھتا ہو کہ دوسرے نیک بھی اسے دیکھ کے نیکی اپناتے ہوں۔ حضرت خاتون جنت تو وہ ہستی ہیں جو دوسروں کے لیے نمونہ ہیں، عفت و پارسائی میں دوسروں کے لیے نمونہ ہیں۔ بس جو پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں وہ توجہ سے سن لیں۔ حضور نے ایک موقع پر پوچھا، بیٹی بتاؤ عورت کی حیا کس بات میں ہے؟ کیا چیز پوچھی ہے؟ عورت کی حیا۔ یہ پیغام آپ نے اپنے گھروں میں جا کے میری بہنوں کو اور میری بیٹیوں کو دینا ہے۔ چند دوستوں نے انشاءاللہ کہا ہے، باقی دل میں نیت کر لیں، نیت کر لیں، دل میں نیت کرنے سے اجر نصیب ہوتا ہے۔ نیت کر لیں کہ آپ یہ کام کریں گے کہ حضور کی حدیث گھر جا کے سنائیں گے۔ حضور نے فرمایا، بیٹی عورت کی حیا کس چیز میں ہے؟ تو سیدہ نے جواب دیا، ابا جان عورت کی حیا اس بات میں ہے کہ نہ اسے کوئی غیر محرم دیکھے اور نہ ہی عورت کسی غیر محرم کو دیکھے۔ اپنا وجود بھی وہ چھپا کے رکھے کہ غیر محرم کی نظر اس پہ نہ پڑے، اور اپنی نظر کو بھی بچا کے رکھے کہ کسی غیر محرم پہ عورت اپنی نظر نہ ڈالے۔ آج ہمارا جنازہ نہیں نکل گیا جدید تہذیب کے ذریعے، آج ہم مر نہیں گئے اور ہماری غیرت مر نہیں چکی جدید تہذیب کے ذریعے، کہ کس طرح آج کے دور میں اپنی نگاہوں کو حیا بخشی جا سکتی ہے۔ پر ارادہ ہو تو آج بھی نگاہوں کی پاکیزگی ممکن ہے۔
احد کے میدان میں ایک صحابی آئیں، ان کے بیٹے شہید ہو چکے تھے، وہ لوگوں سے پوچھ رہی ہیں میرے بیٹے کی لاش کہاں ہے، لیکن پردہ کیا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں دیکھو بیٹا شہید ہو گیا ہے اور ماں نے اب بھی پردہ کیا ہوا ہے۔ تو وہ صحابیہ رک کے اس صحابی کی طرف متوجہ ہوئیں اور کہنے لگی میں نے بیٹا کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی۔ بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا تو نہیں ختم ہو گئی۔ شہید بیٹے کی لاش تلاش کر رہی ہیں پر پردے کا شرعی اہتمام کیا ہوا ہے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا حالت ہے کہ ہم حیا کو کھو بیٹھے ہیں۔ جس تہذیب اور معاشرت کے اندر پاک دامنی نہ ہو، حیا نہ ہو، وہاں سکون نہیں مل سکتا اور وہاں زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حیا نصیب فرمائے، فکر آخرت نصیب فرمائے۔ نور الدین زنگی صلیبی جنگوں کا ایک ہیرو ہے۔ رچرڈ شیر دل بادشاہ تھا، عیسائی تھا۔ رچرڈ کی بیوی جنگ میں گرفتار ہو گئی، نور الدین زنگی کے گھر کچھ دن رہی اور پھر نور الدین زنگی نے ایک سفارتی تعلق کے ذریعے بیوی کو واپس بھیج دیا رچرڈ کے پاس۔ جب وہ عیسائی عورت واپس اپنے خامند رچرڈ کے پاس گئی تو رچرڈ نے کہا تو چند دن ایک مسلمان بادشاہ کے قبضے میں رہی ہے، یقیناً وہ تیرے قریب آیا ہوگا۔ اب سنیں اس عیسائی عورت کا جواب۔ اس نے کہا میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا باپ بھی بادشاہ تھا، باپ مرا تو میرا بھائی بادشاہ بنا، میرا بھائی بھی بادشاہ تھا، پھر میری شادی ہوئی تو بادشاہ کے گھر، رچرڈ تو بھی بادشاہ ہے، میرا باپ بادشاہ، میرا بھائی بادشاہ، میرا خامند بادشاہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اپنے باپ کے گھر اتنا محفوظ نہیں سمجھتی تھی جتنا محفوظ زنگی کے گھر سمجھتی تھی۔ میں نے اپنے بھائی کے گھر اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھا جتنا محفوظ نور الدین زنگی کے گھر سمجھا ہے۔ میں اپنے آپ کو اے رچرڈ تیرے گھر میں اتنا محفوظ نہیں سمجھتی کہ یہاں بھی تیرے سپاہی اندر آتے ہیں میرے کمرے میں، میں یہاں اپنے آپ کو اتنا محفوظ نہیں سمجھتی جتنا میں نور الدین زنگی کے گھر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتی تھی۔ مسلمانوں تم تو وہ ہو کہ عیسائی عورتیں تمہارے کردار کی پاکیزگی کو بیان کرتی تھیں۔ رچرڈ نے نور الدین زنگی کی مخالفت چھوڑ دی صرف اپنی بیوی کا بیان سن کے۔ بیوی نے کہا تو جتنا مرضی ہے لڑ لے، نور الدین زنگی پر غلبہ نہیں پا سکتا، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ جس کا کردار پاکیزہ ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ اور آج ہماری بہنیں ہیں اور مسلمان بھائی ہی ان کی عزت کو اچھال رہے۔ وقت اپنے دامن میں وسعت نہیں رکھتا، میں انہی الفاظ پہ گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ آئیں آج بڑے اعلان جہاد ہوتے ہیں، کافروں کے خلاف اعلان جہاد، منافقوں کے خلاف اعلان جہاد۔ آئے ہاں آج اپنے خلاف اعلان جہاد کریں کہ اپنی بری خواہشیں پوری نہیں کریں گے۔ اعلان جہاد کرتے ہیں اپنے خلاف، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔